زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ایک بہت اہم گفتگو میں لے کر آپ حضرات کی بارگاہوں میں حاضر ہوا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، مگر میں اس کو عوامی لب و لہجے میں آسان سے آسان تر کرنے کی پوری کوشش کروں گا، مگر توجہ ہماری جانب رہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصلاۃ سے میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 822۔ پچھلی کئی حدیثیں میں نے چھوڑی ہیں کیونکہ اس مضمون کی حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں، تو اس لیے میں نے باب چینج کیا اور باب القراءۃ فی الصلاۃ کا آج میں نے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ 2 حدیثیں میں پیش کروں گا، اور حدیث پاک کے ضمن میں نماز کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں عرض کروں گا، اور پھر ہمارا جو بعض مسئلوں میں غیر مقلدین سے اختلاف ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی رسول پاک کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا۔ یہ میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور دوسری روایت صرف مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا بفاتحۃ الکتاب، اور دوسرے مقام پر فرمایا بأم القرآن۔ ام القرآن یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، اور فاتحۃ الکتاب یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ بیضاوی شریف کے اندر اور دیگر کئی کتب تفسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الواقیہ، سورۃ الکنز، سورۃ الدعاء، سورۃ السبع المثانی،
یہ سب سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اور ہر نام کی ایک وجہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اب چونکہ یہ درس قرآن کا موقع نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، یہ درس حدیث کا موقع ہے، تو حدیث سے جو متعلق باتیں ہوں گی ان کو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک مسئلہ یہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا، اس کے بعد میں آؤں گا عنوان پر۔ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اور یاد بھی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات کریمہ ہیں، کیا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے؟ بہت کم آواز آئی۔ یہ متفق علیہ 7 آیات کریمہ ہیں سورہ فاتحہ میں، مگر اس میں اختلاف ہے کہ وہ 7 آیتیں ہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ شروعات کرتے ہیں، تو یہ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مقدس کی آیت تو ہے، خاص سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا سماعت فرما لیں، پھر میں انشاءاللہ گفتگو آگے کروں گا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہے، تو 7 ہو گئی نا، ادھر بڑھی تو ادھر گھٹ گئی، 7 پوری آیت ہو گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا ہم لوگ یہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے احناف حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیت بسم اللہ نہیں ہے، الحمدللہ سے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے، شروعات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک آیت ہے، یہ 6 آیت کریمہ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت کریمہ۔ تو 7 ان کے نزدیک بھی ہیں اور 7 ہمارے نزدیک بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری علیہ الرحمن نے بہت پیاری بات کہی، میں پہلے اس کو شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے سورہ فاتحہ کا مقام بیان فرمایا۔ قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کا مقام حضور نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز نہیں ہوگی اس کا مفہوم کیا ہے میں ابھی آگے عرض کروں گا۔ یہاں حضور نے سورہ فاتحہ کے 2 نام بیان فرمائے، فاتحۃ الکتاب اور ام القرآن۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب مقدس کی ابتدا کرنے والی اور کتاب مقدس کو کھولنے والی سورت۔ جب آپ قرآن مقدس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے کون سی سورت آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اسی لیے اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، جو گویا کہ اسی سے قرآن مقدس کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مقدس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کے دیگر معانی بیان کیے گئے، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا گیا، اس پر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں عربی میں ماں کو، کسی چیز کی اصل اور کسی چیز کی بنیاد کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ المکرمہ کا ایک نام اور ہے، ایک تو مکہ المکرمہ، بکہ اور مکہ اور دیگر کئی نام ہیں، ایک نام اس کا ام القریٰ بھی ہے۔ کیا؟ ام القریٰ، قریہ کی جمع قریٰ، بستی، دیہات، گاؤں، دیہی علاقے کو قریہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور مطلقاً بستی کو بھی قریہ کہتے ہیں۔ ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کی بنیاد۔
اس لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اس لیے امی نہیں کہا جاتا کہ آپ معاذ اللہ ان پڑھ تھے، گنوار تھے معاذ اللہ، جیسے یہ بد مذہب بدبخت جاہل قسم کے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حضور تو پڑھے لکھے تھے نہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کو جو امی کہا جاتا ہے یا تو اس وجہ سے کہ آپ مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہیں، امی، جیسے کوئی انسان بنگال کا رہنے والا بنگالی کہا جائے گا، بہار کا بہاری کہا جائے گا، نیپال کا نیپالی کہا جائے گا، تو حضور چونکہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ اور ام کا معنی بنیاد بھی ہوتا، اصل بھی ہوتا، چونکہ حضور کائنات کی اصل، کائنات کا خلاصہ ہیں، اور حضور کے نور کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے حضور کا نور بنا، اس کے بعد اس نور سے ساری کائنات تخلیق آشنا ہوئی، تو اس وجہ سے بھی حضور کو امی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی، وہ ذات جو کائنات کی اصل ہے، کائنات کی بنیاد ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی اصل اور بنیاد ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری نے اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال بعضهم، بعض بزرگوں نے کہا، اور یہ جو قول آ رہا ہے یہ علی شیر خدا مولا کائنات سے بھی مروی ہے، بعض کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قال بعضهم، بعض اسلاف نے، بعض بزرگوں نے کہا، بعض اللہ والوں نے کہا، جمیع القرآن مجمل فی الفاتحہ، قرآن مقدس کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا وہ سب کا سب اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ اشاروں میں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ وجمیع الفاتحہ فی البسملہ، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، مگر ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل قاصر ہیں۔ وجمیع البسملہ فی بائہا، اور بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے، تو پورا قرآن کہاں آ گیا؟ بسم اللہ کی با میں آ گیا۔ اور آگے ہے وجمیع بائہا فی نقطتہا، اور بسم اللہ کی با کے سارے علوم، سارے فنون، سارے مضامین، سارے معانی جو کچھ بھی ہے وہ سب بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے۔ اور یہاں پہ تو خیر موجود نہیں ہے، مگر اور دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ علی شیر خدا نے جب اتنا بیان فرمایا تو آگے کہا انا النقطۃ تحت البا، میں با کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ یہ علی شیر خدا مولا کائنات نے بیان فرمایا، گویا کہ اللہ نے حضور رحمت عالم کے صدقے میں شیر خدا کو قرآن مقدس کا ایسا علم عطا فرمایا جس کا جواب نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی نظیر نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ام القرآن سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جو کچھ بھی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ نے بیان فرمایا، جتنے مضامین ہیں ان سارے مضامین کا خلاصہ، جتنے ٹاپکس قرآن مقدس کے اندر ہیں ان سب کا خلاصہ، نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا۔ قرآن مقدس کا ایک مضمون ہے وحدانیت، توحید کا بیان۔ حضور کی تشریف آوری کے وقت جو کفار مکہ تھے، مکۃ المکرمہ کے کفار و مشرکین، شاید یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے بات معلوم نہ ہو تو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کوئی بھی بد مذہب دھوکہ نہ دے سکے۔ وہ سب اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ، وہ ملحد نہیں تھے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، اس کو خالق مالک اپنا رب مانتے تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ خالق و مالک ہے مگر وہ تنہا عبادت کا حقدار نہیں ہے، یہ بت بھی عبادت کے حقدار ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے تھے فرشتوں کے نام کے، نہ جانے کس کے نام کے، ان بتوں کو بھی وہ عبادت کا حقدار سمجھتے تھے۔ یعنی خالق اور مالک اور رب تو اللہ کو مانتے تھے مگر ان بتوں کو بھی عبادت کا حقدار سمجھتے تھے، اس وجہ سے مشرک تھے وہ۔ اور خالص توحید یہ ہے کہ جس طرح اللہ تنہا خالق و مالک ہے، تنہا خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رب ہونے میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح تنہا صرف وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے ساتھ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں۔ اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کو خالق مانے مشرک، اس کے وہ خالق مانے مگر کسی اور کو بھی عبادت کا حقدار سمجھے، ایسا انسان بھی مشرک ہے، دین سے باہر ہے، مسلمان نہیں ہے۔
تو قرآن مقدس نے صاف طور پر توحید کو بیان فرمایا. توحید قرآن مقدس کا سمجھ لیجئے کہ آپ بنیادی مضمون ہے، بنیادی ٹاپک توحید ہے، بندوں کو توحید کا درس دینا. اس کے بعد نبوت کا درس، یہ دوسرا ٹاپک قرآن مقدس کا ہے. انسان اپنی عقل کی بنیاد پر شریعت کے احکام سیکھ نہیں سکتا تھا، وہ نہیں جان سکتا تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کون سی چیز اللہ کو راضی کرے گی، کون سی چیز ناراض کرے گی، اور کون سے کام سعادت والے ہیں، کون سے کام بدبختی والے ہیں، کن کاموں سے انسان کامیاب ہوگا آخرت میں، کن کاموں سے ناکام نامراد ہو جائے گا. یہ جو شریعت کے احکام ہیں، انسان اپنی عقل سے ان کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اور نہ اپنی عقل سے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا تھا. تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم کو پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور سب سے آخری نبی ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا اللہ رب العزت نے. تو قرآن مقدس کا دوسرا بنیادی عنوان ہے نبوت. نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. جو نبی پر ایمان نہ لے وہ اللہ کا منکر ہے، جو نبی کو نہ مانے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہے. یہ دوسرا عنوان ہے. اس کے بعد اللہ نے قرآن مقدس میں وعد و وعید فرمائی. جو اللہ کی بات مانے، احکام شرعیہ کو تسلیم کرے، اس کے لیے وعدہ ہے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا. اور جو اللہ کو نہ مانے، اس کے احکام کو پسے پشت ڈال دے، ان بدبختوں کے لیے جہنم کی دھمکی ہے، جہنم کے سخت عذاب کی دھمکی. اس کو وعد و وعید کہا جاتا ہے. اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اسی طریقے سے گزشتہ قوم کے حالات قرآن مقدس کے اندر تفصیلاً موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو توحید، نبوت، اسی طریقے سے وعد و وعید، حشر و نشر، اور اسی طریقے سے حشر و معاد اور تقدیر اور قصص و امثال، یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی آپ کے سامنے. یہ قرآن مقدس کے مضامین جو قرآن مقدس کے اندر پھیلے ہوئے، سورہ البقرہ سے لے کر الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک یہ سارے مضامین پھیلے ہوئے ہیں. اور ان تمام مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے. جیسے انسان کو کتاب لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے، تو کتاب سے بعد دیباجہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی، تمہیدی گفتگو ہوتی ہے. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو ہوتی ہے. رائٹر اور مصنف اس تمہیدی گفتگو میں پوری کتاب کا خلاصہ نچوڑ بیان کرتے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ باتیں بیان کی ہیں. تمہیدی گفتگو میں آپ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے تمہیدی گفتگو فرمائی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ نے اجمالاً اور اشارتاً یعنی اشاروں میں سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا. یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ. اس لیے یہاں پر حضور نے سورہ فاتحہ کو کیا کہا؟ ام القرآن، کہ قرآن مقدس کی یہ اصل ہے، گویا کی بنیاد ہے، اور گویا کی یہ قرآن مقدس کا پورا خلاصہ نچوڑ ہے. اب آپ دیکھیں حضور نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. نماز اہم العبادت ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے. مگر ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، فقہائے احناف کے نزدیک، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر نماز ہو جائے گی، مکمل نہیں ہوگی، نماز ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی، ناتمام ہوگی، اور واجب الاعادہ ہوگی. کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ہمارے یہاں فرض نہیں ہے. اسی حدیث پاک کو بنیاد بنا کر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی کسی بھی طریقے سے. اب وہ ہم پر الزام دھرتے ہیں کہ دیکھو حنفی لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، حدیثوں کو ترک کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اسکولی بچوں کو پکڑ کر امام اعظم و حنیفہ کے خلاف بکواس کر کے ان کو، اسکولی بچوں کو، امام اعظم سے دور کر دیتے ہیں. ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، کئی سال پرانا واقعہ، میں گھر پہ گیا ہوا تھا، وہ کالج میں پڑھتے تھے اس وقت، میں پڑھتا تھا جامعہ شفیع مبارک پور میں. تو گھر پہ گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ یہ ابو حنیفہ کون ہے. اب دیکھیں آپ، جب معلومات نہیں ہوتی تو بہکانا کتنا آسان ہو جاتا ہے کسی کو. اس لیے معلومات تو ہونی چاہیے. آپ کسی بھی شعبے میں ہو، کوئی بھی کام کریں، کچھ بھی پڑھیں، مگر کم سے کم جو بیسک تعلیم ہے وہ تو ہونی چاہیے مضبوط، ورنہ کوئی بھی آپ کو بہکا دے گا.
تو پہلے تو میں بہت حیران ہوں کہ یہ ابو حنیفہ کون؟ یہ عجیب سوال. ایک تو نام لیا امام اعظم کا بہت بھونڈے انداز میں ابو حنیفہ، یہ بھی نہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے یا ابو حنیفہ کون ہے، کس ہستی کا نام، یہ نہیں، ابو حنیفہ کون ہے. تو پھر میں نے ان کو بیٹھایا، میں سمجھ گیا فوراً کہ معاملہ کیا ہے، اور پھر ان کو سمجھایا میں نے اچھی طریقے سے. تو حقہ بکا رہے گا کہ اچھا، اور یہ سب چل رہا ہے کالجوں میں کہ اس طریقے سے ہم لوگ کو بہکایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اور یہ حنفی لوگ کہتے ہیں، مقلد لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، لہذا سب سے بڑے حدیث کے مخالف یہ حنفی لوگ ہیں. طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ کا سابقہ کسی بھی اس طرح کے غیر مقلد سے پڑ جائے کیا جواب دیں گے آپ؟ سٹی پٹی گم ہو جائے گی وہاں پر آپ کی. اگر آپ کا مطالعہ اچھا نہیں ہوگا، اسٹڈی آپ نے برابر نہیں کی ہوگی، اور آپ کے دماغ میں دلیلیں نہیں ہوں گی، تو سٹی پٹی گم ہو جائے گی، بھاگتے نظر آئیں گے آپ اسکولی بچے سے. اس کے بعد دلیلیں ہوں گی، تو آپ سنیے دلیلیں اور آپ سمجھائیے ایسے کسی بھی شخص کو کہ ہمارا جو فقہی مسلک ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو تو اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث کی پیروی کرتے ہیں وہ، اور کوئی مائے کلال ہمارے کسی بھی مسئلے کو حدیث کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا. ہمارا ہر مسئلہ حدیث کے بالکل مطابق ہے. یہ الگ بات، تم حدیث سمجھ نہیں پاتے ہو تو غلط فہمی کا شکار ہو، اور الٹا چور کو تمہارے کو ڈانٹے، غلط فہمی کے شکار تم ہو اور الزام ہم پر دھرتے ہو. یہاں پر حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہاں لا آیا ہے، لا، اور لا عربی زبان میں کبھی نفی کمال کے لیے آتا ہے، کبھی نفی جنس کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں جو انسان ہے اس کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد میں، یعنی اس کی نماز صرف مسجد میں ہوگی. کیا مطلب؟ اگر وہ گھر میں نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی اس کی؟ نماز تو ہو جائے گی، ثواب کب ملے گا اس کو؟ ترک واجب ہوگا، واجب کو چھوڑے گا گنہگار ہوگا، چونکہ جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، مگر نماز تو ہو جائے گی اس کی نا. سیم یہی کنڈیشن یہاں بھی ہے کہ لا صلاۃ الا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہو تو جائے گی مگر مکمل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی. اور ابھی اگلے درس میں حدیث پاک پیش کروں گا جس میں خود حضور نے فہیہ خداج فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. یہ نہیں فرمایا نماز ہوگی ہی نہیں، یہ فرمایا نماز ناقص ہو گئی، یعنی ہو تو جائے گی مگر مکمل نہیں ہوگی، ثواب کم ہو جائے گا کیونکہ واجب ترک ہو گیا. اس طرح کی متعدد روایتیں موجود ہیں. اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہم واجب کہتے ہیں. اس کو کیوں واجب کہتے ہیں؟ جب حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نماز مکمل نماز نہیں ہوگی، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں واجب ہے؟ ہمارے پاس دیگر حدیثیں. امام اعظم ابو حنیفہ کسی ایک حدیث کو دیکھ کر مسلک نہیں بناتے تھے، تمام حدیثیں ان کے سامنے ہوتی تھی. کسی مسئلے سے متعلق اگر درجنوں حدیثیں ہیں یا سینکڑوں حدیثیں، تو تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان کا فقہی مسلک تیار ہوتا تھا. اور یہ جو غیر مقلدین ہیں ایک حدیث کو لے کر اسی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، باقی تمام حدیثوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پہلے مسئلہ سماعت فرما لیا. فرض نماز میں آپ کو قرات کرنی نہیں ہے، امام کو قرات کرنی ہے. حدیث پاک میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قرات، جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے. اگر آپ امامت کریں گے تو پھر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ کو مزید قرات بھی کرنی ہے قرآن مقدس کی. تنہا نماز پڑھیں گے تب بھی آپ قرات کریں گے. فرض کی دو رکعتوں میں قرات کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بھی، اور اس کے بعد ایک سورت اور ملانی ہے. اور باقی جو 2 رکعت آخر کی ہوں گی 4 رکعت نماز والی میں، اس میں چاہے خاموش رہیں، بہتر یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، مستحب ہے. بعض علماء نے سنت فرمایا. باقی جو جتنی نوافل ہیں اور سنن ہیں ان سب کی تمام رکعتوں میں قرات کرنی ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد ایک سورت اور ملانا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جب نماز پڑھو تو قرآن میں سے تم کو جو کچھ یاد ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو. تو ہم کہتے ہیں قرآن مقدس مطلقاً پڑھنا یہ فرض ہے. ایک آیت یا 3 آیت کریمہ، 3 آیت پڑھنا فرض ہے، یا ایک آیت جو 3 آیت کے برابر ہو، اس کی تلاوت قرآن نماز کے اندر فرض ہے اور ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس نے فرض بھی ادا کر لیا اور واجب کو بھی ادا کر لیا. تو ہم قرآن مقدس کو لے کے چلتے ہیں. قرآن مقدس کے اندر آیا کہ نماز میں جب تم کھڑے ہو تو تم سے جو بھی ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کرو. یہاں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے.
اور حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو ہم حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں اور قرآن مقدس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور قرآن مقدس پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت فرض ہے، یعنی مطلقاً قرات فرض، اسپیشلی طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے ساتھ ایک سورت ملانا اور واجب ہے۔ جب یہ دو واجب ادا ہوں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ اب یہ کہتے نہیں امام کے پیچھے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اب دیکھیں قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب نماز پڑھا جائے، جب قرآن مقدس پڑھا جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو سن پائے گا وہ امام کی قرات؟ خاموش رہنے کا حکم ہے، سننے کا حکم اور خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تنہا ہوگا تو قرات کرے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، قرات نہیں کرے گا، خاموشی سے امام کی قرات سنے گا۔ اگر جہری نماز ہے، سری نماز ہے تو خاموش کھڑا رہے گا۔ امام کی جو قرات ہے وہ سیم مقتدی کے لیے بھی قرات ہی ہے، مقتدی کے حق میں۔ اس لیے ہمارا عمل قرآن مقدس پر بھی ہے اور حدیث پاک پر بھی ہے۔ پھر یہاں پر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، کہ جو قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ، نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں سورہ فاتحہ کے ساتھ حضور نے کچھ اور پڑھنے کا حکم دیا، جو سورہ فاتحہ اور کچھ اور نہ پڑھے۔ تو اب جب سورہ فاتحہ واجب ہے تو کچھ اور پڑھنا بھی کیا ہوگا؟ واجب ہی ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو کچھ اور یعنی اس کے بعد ایک سورت ملانا یہ بھی فرض ہونا چاہیے، حالانکہ غیر مقلدین اس کو فرض نہیں کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو فرض کہتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت اور ملانے کو واجب کہتے ہیں۔ تو اب یا تو آپ دونوں کو واجب کہیے یا دونوں کو فرض کریے۔ اگر ایک ہی حدیث پاک آپ کے پیش نظر ہے تو یا تو دونوں چیزیں فرض ہوں گی، یعنی سورہ فاتحہ اور ایک سورت اور ملانا، یا دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔ اور ہمارے نزدیک دونوں چیزیں واجب ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت اور ملانا بھی واجب ہے۔ اب اس میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہی ہے ہر حال میں، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، تو مقتدی حضرات بہت پریشانی مبتلا ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ شروع کریں گے اور امام نے رکوع کر لیا، اب مقتدی جو بعد میں آ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں ان کو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی، اب وہ رکوع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر رکوع نہیں کرتے ہیں تو امام کی مخالفت لازم آ رہی ہے، امام کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام رکوع کرے تو مقتدیوں پر رکوع کرنا ضروری ہے، اور اگر رکوع کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ چھوٹ رہی ہے، تو بے شمار دشواریاں ہوں گی جن سے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تمام حدیثوں کو سامنے رکھا جن میں سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مقدس کی ان آیتوں کو سامنے رکھا جن میں اللہ نے قرآن مقدس پڑھنے کا حکم دیا نماز کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ یا 3 آیت کریمہ کی تلاوت کرنا فرض ہے، اور اسپیشلی طور پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب و ضروری ہے، ایسی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث پاک قطعی نہیں ہے، یعنی حدیث متواتر نہیں ہے، یہ حدیث واحد ہے۔ حدیث واحد سے کسی بھی چیز کے فرض ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں سورہ فاتحہ کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں جو اصول فقہ کا فن پڑھایا جاتا ہے، فن اصول فقہ، اس میں یہ بحث بہت مشہور و معروف ہے، اور بار بار یہ بحثیں اصول الشاشی کے اندر بھی آئیں گی، نور الانوار کے اندر بھی آئیں گی یہ ساری بحثیں، اور حسامی کے اندر بھی ساری بحثیں آئیں گی۔ پھر حدیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی ساری بحثیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں۔ میں نے ان بحثوں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ حضرات کے روبرو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل جو کچھ آج بیان ہوا اسے ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے جو مسائل ہوئے بیان ہوئے سورہ فاتحہ کے حوالے سے ان کو دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے اور تلاوت کرنے اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔